آئیں خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم زبور 145 اس کی 15 اور 16 آیت خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ زبور 145 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ آج خدا کے کلام مقدس میں سے ہم نے زبور 145 اس کی 15ویں اور 16ویں آیت پڑھی۔ لکھا کہ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ کن کی آنکھیں؟ سب کی آنکھیں، صرف مسیحیوں کی نہیں، صرف انسانوں کی نہیں، بلکہ جانوروں کی، پرندوں کی، سب کی آنکھیں کس پر لگی ہیں؟ خدا پر لگی ہیں، اور وہ ان کو کیا کرتا ہے؟ وقت پر خوراک دیتا ہے۔ تو خوراک یہاں ضرورت کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ خدا کی مٹھی اس قدر وہ کثرت سے دینے والی مٹھی ہے کہ ہر جاندار کی خواہش کو خدا کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ یہاں انسان کی مٹھی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خدا کی مٹھی کی بات ہو رہی ہے۔ اور خدا کی مٹھی ہی وہ طاقت والی مٹھی ہے جو ہر جاندار کی ہر ضرورت کو جانتی ہے اور ہر ایک کی خواہش کے مطابق اسے وقت پر وہی خوراک دیتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو، ایک کسان جو ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے، اسے صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد پانی، بہت محنت کرتا ہے، پر پھر بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ تو جب خدا اپنی مٹھی کھولتا ہے تو ہر ایک کو خوراک مہیا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کسان بھی بڑی محنت کرتا ہے، پر پھر بھی وہ اس کی نظریں کس کی طرف ہیں؟ آسمان کی طرف ہے، کہ آسمان سے کب بارش آئے گی اور کب فصل پیداوار بڑھے گی۔ اگر آسمان نہیں کھلے گا تو پیداوار نہیں بڑھے گی۔ یعنی کہ ہر بشر جو ہے وہ خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان نے بڑی ترقی کی، پر خدا کے بغیر وہ کچھ ترقی نہیں کر سکتا۔ یہاں خدا کی مٹھی ہے جو انسان کو اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہاں اگر انسان کی مٹھی کی طرف بات کریں تو بعض اوقات ہم اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، ہم یہ کریں گے، اپنے بچوں کو یہ لے کر دیں گے، ہم اپنی فلاں ضرورت یہ کرتے ہیں، پر ہماری مٹھی جو ہے وہ اس قدر طاقت والی مٹھی نہیں ہے کہ ہم خود سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ شاید بعض اوقات ہم نے اپنے بچوں سے وعدے کیے ہیں کہ آنے والے کرسمس پہ، آنے والے فلاں مہینے میں ہم آپ کو یہ چیز لے کر دیں گے، پر بعض اوقات وہ ضرورتیں، وہ جن کے ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں، ہم سے پورے نہیں ہوتے۔ ہماری مٹھی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی ارادے کیے ہوں کہ ہم فلاں کا کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، پر انسان کی مٹھی جو ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ وہ ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور نہ ہی اگر ہم کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی انسان ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔
اگر ہم کسی شاید ہم نے اپنی زندگی میں کسی شخص کی طرف دیکھا ہو یا کسی سے امید لگائی ہو کہ فلاں ہماری مدد کرے گا، فلاں ہماری ضرورت پوری کرے گا، یا ہماری پڑھائی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈگری ہے تو ہمارے پاس جو نوکری ہے وہ ہماری ضرورتوں کو، کوئی چیز بھی ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی. صرف اور صرف خدا کی مٹھی ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے. تو انسان کی مٹھی کی کیا ویلیو؟ کچھ نہیں ہے. انسان کے ہاتھ کچھ نہیں. ایک آدمی جس کا نام اسکندر بڑا مشہور ہے نا، وہ کہتا ہے جب میں مروں گا تو میرے ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ بڑے بڑے جو امیر ہیں جن کا بڑا نام ہے انہیں محسوس ہو کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. وہ کہتا ہے میں نے بڑا کچھ کمایا، بڑا نام کمایا، پر جاتے وقت لوگوں کو میرا یہ پیغام ہوگا کہ دیکھو میں ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں جا رہا. تو انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ خالی ہیں. انسان کی مٹھی اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، پر خدا کی تعریف ہو جو ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. خداوند نے کہا ہوا کے پرندوں کے طرف دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں مہیا کرتا ہے. ہمارا خدا اس قدر مہربان ہے کہ وہ ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے. اس لیے آج کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مٹھی کی طرف دیکھنا ہے. جو اس کی مٹھی کی طرف دیکھتے ہیں وہ انہیں برکت دیتا ہے. ہم کسی انسان کی مٹھی کی طرف دیکھیں، کسی سے کچھ امید لگائیں، ہم کسی سے کچھ نہیں پا سکتے. پر اگر ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ ہر ایک کی ضرورت کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. انہیں خوراک دیتا ہے. خوراک سے مراد ہماری ضرورتیں، جو بھی ضرورت ہے خدا جانتا ہے. اس لیے اگر ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی اس مٹھی میں سے دینے کی قدرت رکھتا ہے. خدا نے کہا تھا نا ہوا کے پرندوں کی طرف دیکھنا اور ذہن میں خیال لانا کہ خدا جو پرندوں کو دیتا ہے وہ ہمیں بھی دے گا. خدا نے کہا گھاس کو بڑی اچھی، اس کے گھاس کے بڑے اچھے کپڑے ہوتے ہیں، خدا انہیں گھاس کو خوبصورت پوشاک پہناتا ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے. پرندوں کو دیتا ہے، وہ تمہیں کیوں نہ دے گا کھانے کو پہننے کو. تو خداوند چاہتا ہے کہ پرندوں کو دیکھیں، گھاس کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں کس کی طرف لگیں؟ خدا کی. پر آج لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ خداوند کی طرف نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف، وہ آگے بڑھ رہا ہے اس کی طرف دیکھ کے میں بھی آگے بڑھنا ہے. فلاں اتنا کما رہا ہے ہم نے بھی اتنا کمانا ہے، ٹھیک ہے. فلاں یہ کام کر رہا ہے ہم نے بھی یہ کرنا ہے. نہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کامیابی خدا کی طرف سے ہے. اگر ہم اس کی مٹھی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی مٹھی میں وہ قوت ہے، وہ قدرت ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتی ہے. اس لیے اگر زبور 147 کی نامی آیت میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور کوے کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں. سارے حیوانات کو خوراک دیتا ہے، اور ساتھ کیا لکھا ہے کن کو خوراک دیتا ہے؟ کوے کے بچوں کو بھی. ہم گھر میں طوطے رکھتے ہیں، کبوتر رکھتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. کوا کوئی رکھنا پسند نہیں نہ کرتا. کبھی کسی نے رکھا ہو بڑا پیارا لگتا ہے، کہیں کہیں کرتا ہے تو اسے خوراک دیتے ہیں. نہیں، پر خدا کی تعریف ہو جو کووں کو بھی خوراک مہیا کرتا ہے. جو پرندہ ہمیں اچھا نہیں لگتا پر خدا اسے بھی خوراک دیتا ہے. شاید آج ہماری نظر میں کوئی ہمارا آس پاس رہنے والا ہمیں اچھا نہیں لگتا پر خدا اسے بھی خوراک دیتا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ناراستوں پر، راست بازوں پر سورج چمکاتا ہے، سب کو خوراک مہیا کرتا ہے. آج شاید ہم ایک کوے کی طرح ایک وفادار نہیں ہیں، خدا کے ضرور غلطیاں بھی کرتے ہیں، اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، پر پھر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں تجھے کھلاتا ہوں. پھر بھی وہ آج چاہے کوئی اچھا ہے چاہے کوئی برا ہے، خدا سب کو خوراک مہیا کرتا ہے. اس لیے آج ہمیں خدا کی مٹھی کی اور دیکھنا ہے کہ خدا کی مٹھی میں ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر اس کی مٹھی کی طرف دیکھیں گے پھر خدا ہمیں بڑھائے گا. انسان کی مٹھی کچھ نہیں دے سکتی ہے نا. بعض کا ہم
क्रिसमस पे देखें तो मांगने वाले बड़े आते हैं, उस वक़्त वो हर एक का इबादत के बाहर खड़े होते हैं, हमारे हाथों की तरफ देखते हैं ना, किसी से उम्मीद लगाते हैं मुझे इतने मिलेंगे। हाँ, कुछ की मुट्ठी जाती है, देख के खुश हो जाते हैं, 100 के नोट पर अंदर से वो 10 वाला निकाल के जब देता है। इंसान की मुट्ठी इतना नहीं दे सकती है ना, कुछ निकालते हैं और वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा पॉकेट में हाथ गया है, और सामने वाला बंदा ऐसे कर देता है, फिर वो परेशान हो जाता है, ठीक है ना। तो इंसान की मुट्ठी जो है वो इस कदर ताकतवर नहीं है कि दूसरों की भूख को मिटा सके। आप एक बंदा हज़ारों रुपया भी बांट दे, सबको थोड़ा थोड़ा भी दे, तो शायद वो 10-10, 20-20, 50-50 रुपये में शायद उसका गुजारा ना हो, वो एक वक्त आएगा ख़त्म हो जाएंगे। पर खुदावंद की तारीफ़ हो कि उसके पास कसरत से है कि वो हर एक की ज़रूरत को जानता है, हर एक की कमी को जानता है और वो उसकी ज़रूरत को पूरा करता है। इसलिए बिल्कुल इसी तरह एक भिखारी हमें मिलता है रसूलों के माल उसके 3 बाब में, लिखा है कि वो खूबसूरत दरवाज़ा, एक खूबसूरत दरवाज़ा कहलाता है, और वो वहाँ बैठता है और हर रोज़ मांगता है, लोगों की मुट्ठियों की तरफ देखता है कि कोई आए और मुझे दे। मेरे साथ भिखारी रसूलों के माल 3 बाब में पढ़ेंगे, लिखा है कि वो हर रोज़ लोगों से मांगता था, और एक दरवाज़ा था जो जिसका नाम है खूबसूरत दरवाज़ा, और उस हैकल में खूबसूरत दरवाजे के पास बैठकर भीख मांगा करता था। हर रोज़ लोगों की मुट्ठियों की तरफ देखना, किसी ने कुछ देना है, कहा हाँ ये शख्स बड़ा ईमानदार लगता है, इबादत करके निकल रहा है, लगता है आज मुझे इससे काफ़ी मिलेगा। हर वक्त वो मुंतज़िर रहता है किसी से कुछ लेने का, मांगने का, हर वक्त बैठता है। लोग उसे उठा कर लाते थे, वो चल नहीं सकता था, बैठा देते थे, सारा दिन वो लोगों के हाथों की तरफ देखता था, पर कोई शख्स भी उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। वो हर रोज़ जितने कमाता था उससे गुजारा हो जाता था, फिर अगले दिन आ जाता था। एक दिन अगर उसे बहुत मिल गया तो फिर 2 दिन बाद शायद आता होगा, पर आना उसे लाजमी पड़ता होगा, क्योंकि इंसान की मुट्ठी मैंने बताया कि इस कदर वो ताकतवर नहीं है कि ज़रूरत को पूरा कर सके, पर खुदा की मुट्ठी ही कुदरत वाली है। और लिखा कि एक दिन ऐसे ही उसे खूबसूरत दरवाजे पर बैठाया गया। दरवाज़ा खूबसूरत है पर उसकी ज़िंदगी बदसूरत है। क्यों? क्योंकि अपाहज है बेचारा, सुबह से शाम तक हर एक पर निगाहें लगाए हुए है कि कोई ना कोई मेरी मदद करे। शायद आज हमारे हालात भी ऐसे हों कि हम दूसरों की ओर नज़रें लगाते हैं कि कोई तो मेरी मदद करे, कोई हालात बदलें, शायद कोई ऐसा आए, कोई ऐसी नौकरी आए, कोई ऐसा शख्स आए, कोई ऐसे हालात आ जाएं, कोई ऐसा खुदा का फरिश्ता आ जाए जो हमारी मदद करे। शायद हम लोगों की तरफ देख रहे हैं, हालातों की तरफ देख रहे हैं, नौकरी की तरफ देख रहे हैं, पर महंगाई, गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। इसी तरह इसी शख्स की हालत थी, लोगों पर सारा दिन नज़र करता है, पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना ने गौर से उस पर नज़र की। पतरस और यूहन्ना गुजर रहे हैं और वो पतरस और यूहन्ना के हाथों की तरफ देख के मांगने की उम्मीद से अपने हाथ फैलाता है, कहते हैं मुझे दो। जो भी जिस तरह मांगने वाले आवाज़ लगाते हैं, उसने भी आवाज़ लगाई होगी कि खुदा तेरा भला करेगा, मुझे दे 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 दे। पतरस और यकूब ने उस शख्स की तरफ देखा, उस पर गौर से नज़र की, और पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। पतरस ने क्या कहा? हमारी तरफ देख। आवाज़ें लगा रहा है दे दो दे दो। पतरस और यूहन्ना की तरफ भी देखा और कहा दे 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 दे, पर पतरस ने कहा हमारी तरफ देख। वो कुछ मिलने की उम्मीद से देखने खुश हो गया, उन्हें लगता है पैसे मिलने लगे। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जा हुआ, उसकी तरफ उन्हें चेहरा किया। मतवज्जा होना मतलब देखिया। पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से
چل پھر، اور اس کا دہنا ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا، اسی دم اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا اور چلتا اور کودتا اور خدا کی حمد کرتا ہوا ان کے ساتھ ہیکل میں گیا۔ یہ شخص ہر روز دوسروں کی مٹھیوں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لوگ اسے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، وہ ضرورت پھر اسے محسوس ہوتی ہے، پھر اسے اس دروازے پر بیٹھنا پڑتا ہے جس کا نام خوبصورت ہے، پر اس کی زندگی خوبصورت نہیں ہے، وہ بدصورت ہے، زندگی سے کتایا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، پریشان ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے لوگ اسے اٹھا کر لاتے تھے پر اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پر جب خدا کا ہاتھ بڑھا، پطرس اور یوحنا نے کہا ہماری طرف دیکھ، اور ہم تجھے سونا چاندی نہیں دے سکتے، پر جو کچھ ہم تجھے دیتے ہیں وہ تیری زندگی کے لیے ہے۔ پطرس نے کہا یسوع مسیح کے نام سے چل پھر۔ اسی وقت خداوند نے جب اپنی مٹھی کھولی تو وہ شفا کا تجربہ اس نے کیا۔ اسی قدر اس کے ٹخنے، اس کے گھٹنے مضبوط ہو گئے اور وہ دوڑنے لگا اور کودنے لگا۔ شاید پھر کبھی بھی اس دروازے کے پاس کسی نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہوگا، اگر دیکھا بھی ہوگا تو وہ ہیکل میں عبادت کر رہا ہوگا، خدا کی حمد کر رہا ہوگا، تعریف کر رہا ہوگا۔ لوگوں نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، لوگ دیتے گئے، وہ پھر بیٹھتا گیا، پر جب خدا کی مٹھی اس کے لیے کھلی تو پھر دوبارہ وہ اس بدصورت زندگی میں نہ گیا۔ تو جب خدا کی مٹھی ہماری زندگی میں کھلتی ہے تو پھر ہماری زندگی بدصورت نہیں رہتی، پھر ہمارے حالات اپاہج نہیں رہتے، ہم کمزور نہیں رہتے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ جس طرح پطرس نے یوحنا نے کہا ہماری طرف متوجہ کر، آج ہمیں خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہم بھی اس کی حضوری میں اس برکت کو حاصل کریں گے۔ جس طرح پطرس اور یوحنا سے وہ ملا، خدا کی طرف سے ایسی حکمت ہمارے اندر کھل گئی، خدا نے ہم پر ایسا فضل کر دیا کہ خدا کے خادموں سے ہماری رفاقت ہو گئی، جس طرح اس فقیر کی ہوئی یوحنا اور پطرس سے۔ ہم خدا کے گھر میں آنے لگے، اس کی حمد و تعریف کرنے لگے، اس کی مٹھی کی اور ہم نے دیکھ لیا تو اس کی مٹھی ہمارے لیے کھل گئی۔ جب مٹھی کھلے گی تو زندگی میں بدلاؤ آئے گا، زندگی میں وہ کمیاں، کمزوریاں، ناپاکیاں، الجھا پن سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہر جاندار کو دینے کے لیے ہمارے خدا کی مٹھی کھلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ صرف اس مٹھی کی طرف دھیان لگانا، ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ چڑیا تھی میں نے پالی، وہ جب بھی ایسے مٹھی کھولتے تھے نا تو اڑتی تھی، آگے بیٹھ جاتی تھی، کھاتی تھی، جب بھی اسے خوراک لگتی، خوراک کھانی ہوتی تھی، بھوک لگتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ پر آج انسان کیا کرتا ہے، وہ پتہ بھی ہے بیماری ہے، کمزوری ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پر مٹھی کی طرف نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس چڑیا بھوکی رہتی تھی جب تک وہ مٹھی نہیں کھلتی تھی، وہ آ کر بیٹھ کے کھاتی نہیں تھی۔ اسی طرح آج خدا کی مٹھی ہمارے لیے کھلتی ہے تاکہ ہم اس مٹھی میں سے کھائیں۔ جنہوں نے خدا کی مٹھی کی اور نگاہیں کی، انہوں نے خداوند سے وہ برکت حاصل کی ہے، وہ پیار حاصل کیا۔ اس کی مٹھی کیا ہے؟ اس کے گھر میں آنا، اس کی اور دیکھنا۔ داؤد کہتا ہے میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی اور، وہ پہاڑوں والا شہر ہے یروشلم جہاں ہیکل بنی تھی، کہتا ہے میری مدد میرے خدا سے ہے۔ اس لیے فکر مت کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب فنڈ اکٹھا کرنے جاتے ہیں، لوگ ہمیں بتا رہے تھے، کوئی اپنی مجبوری بتا رہا تھا، ہمارا خود کا یہ کام رہتا ہے، ہم کیسے دیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ خدا کے لیے مٹھی نہیں کھولنی، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ پر سارپت کی بیوہ کے پاس جو کچھ تھا، ایلیا نے کہا کہ لا مجھے دے دے، اس نے اپنی مٹھی، کہتی مٹھی پر آٹا ہے، اب یہ اتنا کال ہے کہ صرف یہی رہ گیا، یہ کھائیں گے اور مر جائیں گے، کہتے جو کچھ ہے تو مجھے دے دے۔ جب وہ دیا گیا تو اس کی مٹی میں کبھی آٹا ختم نہیں ہوا، اس کی کپی میں کبھی تیل ختم نہیں ہوا۔ پھر
कितनी देर तक उन्होंने, जब तक काल रहा होगा, उन्होंने पराठे खाए होंगे, लोग भूखे मर रहे होंगे। हाँ, तो बरकतों को कौन लेता है, कौन खुदा की खुशहाली को देखता है? जो अपने मुट्ठी खुदा के लिए खोलता है, जो खुदा की मुट्ठी की तरफ ध्यान लगाता है, जो खुदावंद की ओर ध्यान लगाता है, खुदा उसे ही बरकत देता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में देख लें, जब भी काल पड़ा है, अगर आप दूसरा सलातीन 6 बाब में देखो, वहाँ काल पड़ गया, लोग मर रहे हैं। यहाँ तक कितना सख्त काल था, हम तो महंगाई से परेशान हो जाते हैं ना, महंगाई आ गई। इतना काल था कि बच्चे, अगर जिसके 5-7 बच्चे हैं, उन्होंने आस्ता आस्ता अपने बच्चे ज़िबा करके उसे पका कर खाना शुरू कर दिया। चलो एक तो मरे पर 5 तो बचे, ठीक है ना। वहाँ लिखा है गधे का सर बड़ा महंगा बिकता था। कबूतरों की जो बीठें होती हैं वो बड़ी महंगी लोग ख़रीदना शुरू हो गए। जब मैं पहले पढ़ता, मैंने कहा कैसे लोग ये बीठें खाते हैं कबूतरों की, पर फिर समझ आई कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है कि वो दूर दराज से जो गंदम खा लेता है, ठीक है ना, वो अच्छे से हज़म नहीं कर पाता। और लोग क्या करते थे, उन बीठों को बेचा करते थे, और फिर लोग इतनी इतनी बीठे ला के उसे धोते थे, और फिर अंदर से गंदम निकालते थे, और जो निकालते थे, दालें निकाल के, और फिर अलग अलग उसे पका के खाते थे। इस कदर वो काल था कि लोग मर रहे थे। पर लिखा है कि अलीशा ने खुदा से दुआ की तो खुदा का आसमान खुला, खुदा ने उन्हें सब कुछ मुहैया किया। जब मुट्ठी खुलती है ना खुदा की, तो खुदा देता है। इसलिए आज हम सबको ज़रूरत है कि हम खुदावंद की मुट्ठी की तरफ देखें, उसकी इबादत करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हमदो सना करें। जब उसकी मुट्ठी की तरफ हमारा ध्यान रहेगा तो हर ज़रूरत भी वो पूरी करेगा। किसी इंसान पर तवक्कल नहीं हमने करना, किसी हालातों पर नहीं जाना, बल्कि सिर्फ खुदा पर भरोसा करना है। जब काल था फिर भी खुदा ने लोगों को दिया, जब कुछ नहीं था किसी के पास फिर भी खुदा से मदद आई। इस भिखारी की ज़िंदगी में बदसूरत थी, पर खुदा उसकी ज़िंदगी में खुशहाली लेकर आया। फिर दोबारा कभी भी वो उस हालत में नहीं बैठा। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बरकत दे।